جو آدمی ہمیشہ خیرات کرتا ہے، کبھی تنگی آ جاتی ہے تو فقیروں سے جو لوگ لینے آتے ہیں ان سے بچتا ہے۔ تو اللہ نے کہا بچتے بچتے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہوگی میرے اوپر، اللہ پھر دے گا، میں پھر دوں گا، اور ان سے بات بھی کرنا چاہیے۔ بالکل قطع کلامی نہیں ہونا چاہیے، ہر سال دیتے تھے اس سال نہیں دے رہے ہیں تو ان سے بات اچھی میٹھی کرنا چاہیے، اور ان کو بھی کہنا چاہیے مجھے اللہ سے امید ہے، اللہ مجھے عطا کریں گے، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ میٹھی بات ان سے کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو وہ سمجھیں گے یہ اس سال ان کو کچھ مستی زیادہ آ گئی۔ تو اس لیے مالدار کو کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا جس میں تکبر، بڑائی، کبر ہو۔ مالدار کیا ہے، آج کل فقیر بھی متکبر ہو گیا ہے، بچہ بچہ متکبر ہے، اور یہ بڑی مصیبت ہے بغیر کچھ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے تو زنا سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، لیکن دو آدمیوں سے زیادہ نفرت ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک فقیر متکبر، کچھ ہے نہیں، اکڑتا ہے، کیا مصیبت ہے بھائی، نہ خاندان ہے، نہ پاندان ہے، نہ علم ہے، نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ خوبصورتی ہے، کس پر اکڑتا ہے بھائی؟ تو پاگل کیا، کچھ بھی نہیں، فقیر ہے پھر اکڑتا ہے، تو بڑی نفرت کے قابل ہے۔ اور آدمی بوڑھا ہو گیا بیچارے کو، ہڈیوں کا گودا نکل گیا، پھر بھی لڑکیوں کو شوق سے دیکھتا ہے، بوڑھا زانی، اللہ کو بڑی نفرت آتی ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا، ہم تیری ساری طاقتیں قوتیں چھین لیے، پھر بھی تیرا جی للچاتا ہے، کر تو کچھ نہیں سکتا لیکن اندر ایک ہلچل ہوتی ہے اسے، اور شوق ہوتا ہے اسے دیکھنے میں، نظر ڈالنے میں۔ تو بوڑھا زانی جو خامخواہ دل اس کا ایسی گندگیوں میں الجھتا ہے، اور دم تو کچھ نہیں ہوتا لیکن باتیں مزے سے کرتا ہے اور نظر مزے کی ڈالتا ہے، ایسے بوڑھے زانی سے اللہ کو سخت نفرت ہے۔ اور وہ دوسرا آدمی جو فقیر ہے، کہیں بھی کچھ نہیں ہے لیکن اکڑو بن گیا، تو یہ اکڑو پن ہمیشہ برا ہے، لیکن فقیر اکڑتا ہے تو اور زیادہ برا ہوتا ہے۔ تو آدمی جب محتاج ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہوتا، اب بھی اکڑنا نہیں چاہیے، بچنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ ان لوگوں سے بات کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے کہا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، آسان اچھی میٹھی بات ان سے کرو جن سے ان کا دل خوش ہو گیا۔ یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ بہرحال دیں گے، میں امید کرتا ہوں، آئندہ سال آپ کی خدمت ضرور کروں گا۔ فقیر کو دیتے وقت خود کو فقیر سمجھ کر دینا، فقیر کو فقیر اپنے آپ کو غنی سمجھ کر نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے، امانتیں ہیں، ان کا اس مال میں کئی لوگوں کے حقوق ہیں اور وہ آپ ادا کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو فقیر سمجھنا کہ میں فقیر ہوں فقیر کا، میں فقیر ہوں فقیر کا، یہ آ رہا ہے میرے اوپر احسان کر رہا ہے، مجھے اس تک جانا چاہیے تھا، مجھے تلاش کرنا چاہیے تھا۔ اسی لیے قرآن ایک جگہ کہتا ہے ان لوگوں کو تلاش کر کے دو۔ کون؟ وہ لوگ اندر بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر آ کر نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ
خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ مانگنے کو عیب سمجھتے ہیں لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، تم جا کے ان کے گھروں میں تلاش کر کے انہیں ادب سے احترام سے دو۔ کون ہے ایسا؟ اپنے رشتہ داروں میں تو تلاش کر سکتا ہے، معلومات ہوتے ہیں، لیکن ایسی تلاش، ایمان یہاں بڑھتا ہے تو یہ تلاش کرتا ہے۔ وہ یہاں درخت ایمان کا لگا ہی نہیں ہے، کہیں کوئی بیج پڑی ہے وہ، اور پتہ نہیں اسے کچھ اٹھا نہیں اٹھا۔ جیسے کبھی کوئی بیج آپ ڈال دیتے ہیں، رہتی ہے وہ، مڑتی بھی نہیں ہے، کچھ اٹھتا بھی نہیں ہے، کچھ بنتا بھی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ایک ایسی بیج ہے، وہ پودے کو پانی نہیں مل رہا ہے، اس میں درخت نہیں بن رہا ہے، اس میں پھل نہیں آ رہے ہیں۔ اگر اس میں پھل آ گئے تو بات ہی الگ ہوتی ہے۔ تو فقیروں کا بڑا حق ہے، آپ کسی پر اگر کچھ اللہ کے لیے قرض وغیرہ دیں گے اور احسان کریں گے تو اسے جتانا بتانا بھی حرام ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے خیرات کو، اچھی چیزوں کو ختم مت کر لو احسان جتا کر، تکلیف دے کر۔ کیا کام آیا سو بھول گیا تو قصہ ختم، اسے تکلیف ہوئی، بات ختم۔ لا تبطلوا، ارے اللہ کے پاس آؤ، تمہارے دل کو اللہ بنانا چاہتے ہیں، تم بننا چاہیں تو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ کی طرف سے اقبال صاحب کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ بتلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ کسے راستہ بتانا، راستہ پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ ایسے بڑے خطرناک حالات ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہی ہے جو آیت آپ بار بار پڑھتے رہو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن گائیڈ کرتا ہے سب سے مضبوط راستے کی۔ اس سے بڑھ کر مضبوط راستہ نہ کسی ولی کے پاس ہے، نہ کسی پیغمبر کے پاس ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو آپ کی رہبری کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ اس سے بہتر چیز دنیا میں نہ آئی تھی، نہ آئی ہے، نہ آئے گی۔ یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہر جگہ آپ کی رہبری گائیڈ قرآن کرتا ہے، آپ کی دولت میں گائیڈ کرتا ہے، آپ کی بیوی بچوں میں گائیڈ کرتا ہے، آپ کی کھیتی باڑی میں گائیڈ کرتا ہے، آپ نوکر ہیں تو گائیڈ کرتا ہے، آپ بزنس مین ہیں تو۔ ارے مجھے بولنے سے وقت لمبا لگ جائے گا، آپ سوچو اور مجھ سے پوچھو کہ کہاں میں یہ کام کرتا ہوں، میرے لیے کوئی رہبری ہے؟ قسم خدا کی کوئی چیز ایسی قرآن نہیں چھوڑا ہے جہاں آپ کی رہبری نہ کی ہو۔ یہ بڑا رہبر، سب سے بڑا رہبر ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے امید رکھو، اللہ کے فضل سے امید رکھو، اور ان لوگوں سے اچھی بات، نرم بات، پیاری بات بولو۔ ایک اور معنی عجیب بتایا بعض لوگوں نے، اللہ کی رحمت سے ان سے نہیں دے رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھو، نہیں دے کر رحمت سے امید رکھنا۔ یہ کیا مطلب؟ وہ بڑا خطرناک آدمی ہے، معلوم ہے، لے جا کر شراب پیے گا، لے جا کر جوا کھیلے گا، لے جا کر غلط کام کرے گا۔ تم ان سے نہ دے کر پریشان نہیں ہونا، اللہ کی رحمت کی امید رکھو۔ کیوں؟ اسے سمجھنے کے لیے حدیث سننا۔ من عطا للہ ومنع للہ وحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے دے، نہ دے اللہ کے لیے روک لے، اللہ اسے روکنے کا حکم دے رہا ہے، میں اسے دوں گا تو دین کا نقصان ہوگا، اس کا بھی میرا بھی، ہم اسے نہیں دیں گے۔ آج کل جو مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے میری بچی کی شادی ہے کچھ دیجئے، میں سمجھتا ہوں ان کو دینا جائز ہی نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ ایک بات، وہ اپنی شادی کے لیے لڑکی والا ہے تو مانگنا ہی حرام ہے اس کے، اور اس سے جو لڑکا ہے وہی آپ بولیں گے وہ مجبور ہے۔ لڑکے بغیر لیے کہ شادی نہیں کرتے، تو مجبوری یہ نہیں ہے کہ ہم اس مجبوری کے تحت دین کو چلا دیں۔
माहौल पैदा करो कि उस लड़की का ब्याह हो जाए और इस्लामी तरीके से हो जाए। इन कमबख्त नौजवानों को सिखाओ लेना हराम है मियाँ तुझे, और ये हराम है, उनसे मांगना हराम है, लेना हराम है। लड़की वालों पे कुछ है ही नहीं, अल्लाह रखा ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने लड़की वालों से नहीं कहा, लड़कों से कहा, ऐ नौजवानों, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलतज़व्वज, जो तुम्हारे अंदर शादी के असबाब की ताकत रखे। शादी के असबाब क्या हैं? वो आएगी तो एक घर है छोटा मोटा रहने के लिए, वो आएगी तो खिलाने पिलाने का ताकत है, तो असबाब मिल गए। इतने असबाब मिल गए तो चाहिए कि वो शादी कर ले। सहाबा में बहुत गरीब थे, 300-400 सहाबा रसूल पाक मस्जिद में रहते थे। उनको ना घर था, ना दार था, ना खाने की कमाई के मसले थे। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे पड़े रहते थे, इल्म हासिल करते थे। सुबह वो सहाबा अल्लाह के रसूल से इजाज़त चाहे, नौजवान, या रसूल अल्लाह हमें इजाज़त दीजिए, हम कसी करा लेना चाहते हैं, नामर्द बन जाना चाहते हैं, शहवत ख़त्म कर देना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल ने मना किया और उसके लिए अल्टरनेट बताया। ये नहीं, नामर्द बनना हराम, अल्लाह की दी हुई नेमतों को खराब कर देना हराम, अल्लाह की दी हुई नेमतों में उलट पलट करना हराम। मर्द अल्लाह बनाया नेमत, औरत बनाया नेमत। ना औरत मर्द बनना चाहती है तो नेमत को उलट रही है, मर्द औरत बनना चाहता है तो नेमत को उलट रहा है। नेमत को उलटना पलटना हराम। चलते चलते मैं आप नौजवानों से एक अर्ज करता हूँ, कहीं भी कोई नौजवान गले में चेन डाल कर देखे तो आप उसे ठंडे दिल से अल्लाह के लिए, अगर आपको रोना भी आए तो रो कर कहें ये औरतों का स्टाइल है और फिर ये जायज़ नहीं है। चांदी का हो तो और हराम है, अगर वो लोहे पीतल का हो तो भी हराम है, औरतों का स्टाइल है। बाज लोग कड़ा डाल लेते हैं, ये भी हराम है। ये हमारा इस्लामी स्टाइल नहीं है, गैरों का स्टाइल है, औरतों का स्टाइल है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हु, अल्लाह के रसूल कहते हैं किसी कौम का जो आदमी स्टाइल मारेगा, आप सिखों का स्टाइल मारेंगे तो कल क़यामत में सिखों के साथ उठाए जाएंगे। अगर आप गैरों का स्टाइल, हिंदुओं का, आरएसएस का मारेंगे तो अल्लाह ताला उनके साथ आपको उठाएंगे। आपको चाहिए कि सहाबा का स्टाइल मारें, आपको चाहिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टाइल मारें। आप अपने दिल को बनाएं, दिमाग को बनाएं, इसकी राहत आप महसूस करेंगे जब आपका दिल बन जाएगा। मुझे सहाबी का स्टाइल मारना है, मुझे सहाबा का स्टाइल मारना है, मुझे रसूल का स्टाइल मारना है। अल्लाह ने रसूल के स्टाइल को बोला ये स्टाइल ले लो, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन आइडियल है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तुम्हारे लिए। चेहरा बनाने में आइडियल है, चेहरा पाक रखने में आइडियल है, पाक बदन रखने में आइडियल है, पाक कपड़े रखने में आइडियल है, और क्या क्या हर जगह आइडियल है। चलने में आइडियल है, देखने में आइडियल है, बोलने में आइडियल है। अरे दीवानों, ये तो पूछो अल्लाह के रसूल कैसा बोलते थे, अल्लाह के रसूल कैसा चलते थे, अल्लाह के रसूल कैसा देखते थे, अल्लाह के रसूल मजलिस में कैसी बात करते थे। अरे कोई दरियाफ्त करने वाला है? अल्लाह बचाए, शायद मुझे अभी तक कोई मिला नहीं जो ये आके पूछे मैं रसूल का स्टाइल मारना चाहता हूँ, मैं सहाबा का स्टाइल मारना चाहता हूँ, मुझे कोई सहाबी का स्टाइल बता दीजिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। लेकिन आक्टर्स का स्टाइल मारते हैं, गंदों का स्टाइल मारते हैं, कमजरफों का स्टाइल मारते हैं। नौज़ुबिल्लाह, क्या मुसीबत आ गई है। हमने दीन को नहीं लिया, लेकिन दीन को जला दिया। एक है दीन को नहीं लेना, छोड़ देना, एक छोड़ नहीं, उसे जला रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए।
تو ایک مطلب دوسرا یہ ہے کہ کوئی گناہگار آدمی آپ سے چندہ پیسے لینا چاہتا ہے، معلوم ہے اس کا مدرسہ نہیں ہے، معلوم ہے یہ غلط آدمی ہے، یہ صرف رسید بنا کے آ گیا ہے، یہ یقین ہو گیا، تو اسے چندہ آپ نہیں دینا، اور اس غریب کی مدد جو جا کے شراب یا جوئے میں استعمال کرے گا مدد نہیں کرنا، ڈرنا نہیں۔ اس وقت بھی اللہ کی رحمت کی امید رکھو، اس لیے کہ اللہ کے لیے تم نہیں دے رہے ہو، اللہ کے لیے ہاتھ روک لیے تو اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو ایک معنی یہ ہے اللہ کی رحمت، تمہارے رب کی رحمت کی امید رکھو نہ دینے میں بھی، اور وہ شرابی ہی صحیح، جوا کھیلنے والا ہی صحیح، اس سے بھی جا جوا کھیل، ضرورت نہیں، یہ دھمکی کی نصیحت کر سکتے ہیں، معاف کرو بھائی میں نہیں دے سکتا، اس سے بھی نرم بات کرنا، شرابی سے بھی نرم بات کرنا، معاف کرو بھائی میں نہیں دے سکتا، اس سے بھی نرم بات کرنا، ہاں اسے نصیحت کر سکتے ہیں آپ کا حق ہے، آپ مومن ہیں وہ مومن ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ اسے نصیحت کریں۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ایسے لوگ آئیں گے تو آپ ڈرنا نہیں ان سے ملنا، اللہ کی رحمت بات پر بھی ہوگی، اچھی بات، قرآن کہتا ہے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات اللہ کے پاس بڑے گریڈ کی ہے، خیر اس صدقے سے جس میں گڑبڑ ہے، اس صدقے سے جس میں گڑبڑ ہے، ستا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، جملہ کس رہا ہے، بات بول، اچھی بات۔ تو اچھی بات ہر جگہ مومن کا ایمانی فرض ہے، سوائے اس کے کہ کوئی آدمی منکر کو دیکھے، خلاف شریعت دیکھے تو ٹوکنا، ارے اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اب اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہو تو پوری دنیا کا دل توڑ کے رکھ دیں گے، ہم اللہ کے حکم کے آگے کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کا حکم ہو جائے دل توڑنے کی بات، اور دیوانے لوگ کہتے ہیں کعبہ ڈھاتے تو پھر بنا لیتے، کعبہ ڈھاتے تو پھر بنا لیتے، شکوہ یہ ہے کہ تم نے دل توڑا۔ ہاں دل نہیں توڑنا بھی کس کا بھی، ایسا ہے کیا؟ ایک گھٹ پی لو بھائی میرا دل، ایک ذرا سگریٹ کا ایک دم مار لو، ایسے بھی دوست ہیں، ذرا میرے واسطے ایک دم مار، دل نہیں توڑنا، نعوذ باللہ۔ ہرگز سوال نہیں پیدا ہوتا، شریعت کے خلاف کوئی آدمی آپ کو کہے گا تو دل توڑتے ہیں، اس کی جان توڑتے ہیں، سب جائز ہے۔ جو آدمی دین کے خلاف کھڑے ہو جائے اس سے لڑنے کا نام کیا ہے؟ اگر اسلامی حکومت ہو تو کیا نام ہے؟ جہاد۔ جہاد میں کیا کرتے ہیں آپ؟ سر اڑاتے نہیں اڑاتے، لیکن سر اڑاتے ہیں، لیکن جو آج ہماری شکل میڈیا بہت غلط پیش کر، نہ جہاد کوئی کرتا ہے ہندوستان میں، نہ کبھی گردن اڑانے کا موقع آیا ہے۔ اب آج کل کی دنیا چلے گئی، تلوار نہیں، گردن اڑاتے نہیں، آدمی کو ہی اڑا دیتے ہیں بموں سے، میزائل سے، اب تو وہ نہیں۔ اب نعوذ باللہ ایسی گندی فلمیں نکال کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ انسان کو ذبح کرتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر، ارے نعوذ باللہ، ایسا ذبح کرنا جائز ہے؟ کہیں ہے؟ سنو اسلام، سنو، تم جانو اسلام کیا ہے، ان کم وقتوں کو جواب دو، اسلام کیا ہے؟ جانتے نہیں تو جواب کہاں سے دیں گے؟ غزوہ احد میں 70 صحابہ کو مسلح کیا گیا، مسلح عربی میں کہتے ہیں، ان کی آنکھیں نکالی، ان کی ناک کاٹے، ان کے کان کاٹے، ان کے ہاتھ کاٹے، ان کے پیٹ چیرے، ان کے دل اور جگر کو نکال کے باہر پھینکے، طرح طرح سے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے 70 صحابہ کے ٹکڑے بنائے۔ کون؟ قریش۔ 70 جیالے صحابہ جن سے اسلام منور ہوا، بلند ہوا، اللہ کے رسول پر کیا بیتی ہوگی؟ تو آپ نے جذبات میں کہا اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے گا تو میں بھی 70 آدمیوں کے گلے ہاتھ پیر کاٹوں گا، کافروں کے۔ آیتیں آ گئی، یہ کام آپ نہیں کر سکتے، وہ کرتے ہیں، آپ نہیں کرنا۔
وہ کرتے ہیں. ناش کے ساتھ بے حرمتی اسلام میں حرام. مرنے کے بعد کوئی چیز کاٹنا حرام. بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کیا بکرا نعوذ باللہ کاٹ رہا ہے؟ اور اس کے اندر بھی کوئی جہاد میں کاٹتے وقت مارتے وقت جو ذبح کرنے کا اسٹائل کرتا ہے تو حرام. اور ناک کاٹتا ہے تو حرام, کان کاٹتا ہے تو حرام, ہاتھ کاٹتا ہے تو حرام, انگلی کاٹتا ہے تو حرام. اللہ کے رسول نے 70 صحابہ جیالے ان کے بدلے میں اعلان کرنا چاہ رہے تھے, ہم بھی ایسا کریں گے. اللہ کے رسول کو اللہ نے روک دیا. یہ ہے اسلام. اسے بڑا بدنام کیا جا رہا ہے. کیوں؟ نظر ہی نہیں آ رہا اسلام. یہاں ہے اندر. آپ کے اندر ہو تو نظر آتا اور ساری دنیا مسلمان ہو جاتی. آپ کو دیکھ کر آپ کی زبان, آپ کا اسٹائل, آپ کی سچائی, آپ کی طہارت, آپ کی عفت, آپ کی پاک دامنی, آپ کی ارے کیا کیا صفات ہیں اسلام کے اندر. آپ کی سخاوت, آپ کا پڑوسی کو حق ادا کرنا, پڑوسی کے لیے جان دے دینا, انسان کے اندر کام آ جانا, سچ بولنا, کسی کو دھوکہ نہیں دینا, امانت دکھانا, خیانت سے بھاگنا. یہ کتنے ایمانی صفات ہیں. اگر ایمان والے کے اندر یہ ہو تو وہ مومن ہوتا ہے. اگر یہ اندر ہمارے صفات آ جائیں اور دنیا دیکھ لے گی, پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. جی چاہتا ہے ایک قصہ سنا دوں. ہمس, شام, سیریا جسے کہتے ہیں, اس علاقے میں ایک گاؤں کا نام ہے ہمس. وہاں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے جنگ میں اور وہ علاقہ فتح کر لیا, کنٹرول میں آ گیا. وہاں سب عیسائی تھے. کون تھے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹیکس وصول کیے. ہر ایک گھر سے اتنا ٹیکس. حکومت چلانے کے لیے ٹیکس ضروری ہے. اب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر آ گیا, تم فوراً نکل کر وہاں چلے جاؤ, وہاں حالات خطرناک ہیں. ٹیکس لیے, آج کل حکم آ گیا, چلو یہاں سے جانا ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جہاں جہاں جس گھر کا ٹیکس لیا گیا ہے وہ سب واپس کر دو. ہم یہاں اس لیے ٹیکس لیے تھے, ہم یہاں ٹھہریں گے اور ان کی حفاظت کریں گے اور ہم حکومت سنبھالیں گے, لیکن اب یہاں ہم نہیں ٹھہر رہے ہیں, اس لیے سارے پیسے واپس کر دو ہر ایک کے. سب پیسے واپس کر دیے. جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمس سے نکلے, کیا منظر خطرناک تھا. سارے عیسائی انجیل اٹھا کے, اے اللہ اس قوم کو واپس لا, اے اللہ اس قوم کو واپس لا, اے اللہ اس قوم کو واپس لا. وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. یہ ہوتا ہے اسلام. اگر ہم اسلام بتا دیں گے, جو نادانی سے ہمارے دشمن ہو گئے وہ رو کے توبہ کر لیں گے. کیا اسلام تھا, کیا ہے اسلام, ہم نے کیا سمجھا. اللہ رحم فرمائے. تو قرآن کہتا ہے کہ نفرت بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے, ایمان ہے. محبت بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے, ایمان ہے. اگر گناہوں کے اندر پیسے نہیں دے رہا ہے تو یہ تجھے اللہ کچھ نہیں پکڑیں گے. اس میں بھی تو رحمت کی امید رکھنا. اب آگے اکنامکل لائن سے جنرل ایمان والوں کو اللہ سمجھاتے ہیں. کبھی کبھی آپ بھی دیکھے ہوں گے, بڑا خرچ کروا لے بھائی, سعودیہ میں تھے 10 سال, کیا ابھی بچا لینے, بولتے سنے نہیں سنے. بعض لوگ بے حساب خرچ کرتے ہیں, آتے ہیں تو پورے صندوقاں 2-4 بھر کے لاتے ہیں, بانٹتے ہیں, کرتے ہیں, کروفر دکھاتے ہیں. گھر بھی خاص نہیں ہوتا, بیچارہ پورا بوڑھا ہو جاتا, اب سعودیہ جا سکتا نہیں ہے, بیمار پڑ جاتا. کیا ہے, کیا بھی نہیں, کیا ابھی رکھ لے نہیں انہیں, بیوی گالیاں دیتی, بچے گالیاں دیتی, کیا بھی ہمارے بہت سب لٹا ڈالے, کیا بھی رکھ لے نہیں. یہ تو بہت ہر آدمی تقریباً سنا ہوگا. اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, ہاتھ کو باندھ کے مت رکھو, کسی کو دیتے ہی نہیں. بڑا بخیل کمینہ مشہور ہو گیا. انہوں کہاں دیتی بھائی, چھوٹے ہاتھ سے بھی مارتے نہیں انہوں, کہاں کے دانے کہاں تو بھی گر جائیں گے بول کے. اتنا بخیل آدمی. اردو میں ایک انداز کیا, بخیل.
ولا تجل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنی گردن میں ہاتھ رکھ لینا نہیں بھائی، یعنی دیتا ہی نہیں، مطلب خیرات کرتا ہی نہیں، سخاوت بھی کچھ بھی نہیں، بخیل نمبر 1 ہے۔ ولا تبسط کل البسط، پورا کھول کے ختم کر دیا، ایسا بھی ہاتھ مت کھول۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان والے جو درمیان ایمان والے ہیں ان کے لیے کتنا خطرناک ڈائریکشن ہے۔ اتنا ہاتھ مت کھول دے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو بیٹھ جائے اور تیرے اپنے تجھے ملامت کریں، کیا کیا کرے، کما کو 20 سال کیا ابھی رکھ لینے، تھو تھو تھو، ایسا بیٹھے تھو، ملوم، ملامت ہوگی، محسورا، ایک دم تھک گیا، آپ کیا بھی کر سکتا نہیں، آپ کا کمانے کا دم نہیں ہے۔ کیوں ایسا کیا؟ تھوڑا بچا کے رکھ لیتا، تھوڑا بچوں کو رکھتا، ہر ایک کے لیے پورا خیرات کرنے کا کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے، وہ ابو بکر صدیق جیسے لوگوں کی ہوتی ہے، ان کی کاپی مارے تو وہ ہنس کی چال چلنے گیا، اپنی بھی چال بھول گیا، ویسا قصہ ہو جاتا۔ ہماری ایمانی کیپیسٹی کے لحاظ سے ہم ایمان کو بچا کر، اسلام کو بچا کر چلنا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں پورا لے کے آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا چھوڑا، میں کچھ نہیں، اللہ رسول ہے، اللہ رسول ہے، ایک چیز نہیں چھوڑے۔ اب کل کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو ہے سب سمیٹ کے لا لیے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، حضرت ابو بکر کو کپڑے بھی جو اچھے تھے اس کو سب دے دیے، ایک پھٹا پرانا کپڑا، بٹن بھی نہیں تھا، کاٹا لگا کے آگے، فقیر، امیر فقیر بن گئے اللہ کی راہ میں، کچھ بھی نہیں رکھا، ایک پیسہ نہیں رکھا، سب دے دیے۔ جبریل آئے، بولے ابو بکر کو اللہ سلام سناتا ہے، ابو بکر کو اللہ سلام سناتا ہے، قربان ہو یا ابو بکر تمہاری ذات پر، تم نے ہم کو بہت کچھ دیا لیکن ہم نے تم کو کچھ نہیں دیا، ہم نے تم کو کچھ نہیں دیا۔ اللہ سلام سناتا ہے ابو بکر اور پوچھتا ہے، اس حال میں بھی تو مجھ سے راضی ہے؟ اس حال میں بھی تو؟ حضرت ابو بکر خوشی سے رونے لگے، انا راضٍ بربی، انا راضٍ بربی، انا راضٍ بربی، میں اپنے خدا سے خوش ہوں، میں اپنے خدا سے خوش ہوں، میں اپنے خدا سے خوش ہوں۔ پورا بھی دے کر اگر دم ہے ان ایمان کو نبھانے کا تو صدیق اکبر کی اسٹائل مار سکتے ہیں، لیکن اتنا دم ہونا نا، جتنا دم کام اتنا کرنا، دم اتنا کام بڑا کریں گے تو نعوذ باللہ کیا حالت ہو جائے گی۔ اللہ اس لیے قرآن کریم جو ڈائریکشن دیتا ہے درمیانی ایمان والوں کے لیے دیتا ہے، اور احادیث اور وغیرہ کے اندر بڑے بڑے ایمان والوں کے قصے بھی ہیں، قرآن میں بھی ہیں بڑے ایمان والوں کے قصے، لیکن بیچ کے لوگوں کو پورا قرآن اس سے راستہ بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَبْسُطَ كُلَّ الْبَسْطِ، پورا ہاتھ کھول کے تماشا مت کر، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو بیٹھ جائے گا، ملامت ملے گی اور بڑا تھک جائے گا اور بولے گا کئی کو تو بھی دیا سو بھی چلے گا۔ بعض لوگ جوش میں چندہ دیتے ہیں، بعض مولوی صاحبوں کو اچھی تقریر آتی ہے، جوش دلا دے دو اللہ کے راستے میں، جنت لے لو، دے دیا، جیب میں 1000 روپے تھے، گھر میں گیا، کیا جی کیا کہ جوش دلا ڈالے، میں دھوکے میں آ گیا۔ اب ثواب ہوگا؟ ثواب ہوگا؟ ارے ہوش سے دو، جوش سے دو، لیکن جوش کے ساتھ ہوش بھی ہو اور اسے سنبھالنے کی کیپیسٹی ہو، اور دے کر گنوا لینے کا کیا مطلب؟ دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نعوذ باللہ۔ تو قرآن کہتا ہے میں، اور آگے قرآن ایک قاعدہ بتاتا ہے، تم کو دو مت دو رکھو، یہ سب ہم ڈائریکشن دیتے ہیں، تم یہ نہیں سمجھنا یہ پیسے یہ دولت تمہاری ہے، تم کماتے ہو، تمہاری محنت سے ملتا ہے، پھر غلط عقیدے میں نہیں جانا، ذرا رکھ لو بھائی، بول رہے ہم
ہاں رکھ لے وہ تو میں کمایا سو میری محنت نہیں. وہ عقیدے کو اللہ تعالیٰ یہاں ختم کر رہے. کیا ہے؟ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جسے چاہے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، جسے چاہے تنگ کرتے ہیں. اسے تنگ کر دیے سو بھی اللہ، اسے بہت دے دیے سو بھی اللہ. تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں کمایا، میرے پاس بہت پیسے ہیں. اللہ تجھے دیا وہ بہت پیسے ہیں. کسی کو بہت دیتا ہے، کسی کو تنگ کرتا ہے. تنگ کرنے کی بھی طاقت اللہ کی ہے، قدرت، اور زیادہ دینے کی طاقت بھی، قدرت بھی اللہ کی ہے. اپنے پیسوں کو اللہ کی طرف نسبت کرو. یہ پیسے مجھے بہت ملے ہیں تو وہ دیا ہے، اگر تنگ ہو تو وہ کیا ہے. اللہ سے ہر حال میں خوش رہنا ایمان کی نشانی ہے. تنگی میں بھی خوش ہیں، اور بہت دیا تو بھی خوش ہیں، اور کچھ کھا لیے مزے کا تو خوش ہیں، اور ایک وقت کھانے کے لیے بھی نہیں ہے تو خوش ہیں. جیسے ابو بکر نے کہا اتنا تو کر لینا، انا راضٍ بربی، میں اللہ سے خوش ہوں. کل میرے پاس کار تھی، آج کار نہیں ہے. کسی کے پاس کار نہیں تھی، آج کار آ گئی. اللہ کا فضل ہے، اللہ مجھے دیا ہے. یہ کار بھی اللہ دیا، یہ دولت بھی اللہ دیا. اسے میری اپنی طاقت قدرت مت سمجھو. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کیا کیسے ویسے دیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی سسٹم نہیں. انہو کانا بعبادی خبیرم بصیرا. وہ اپنے بندوں کے ساتھ خوب خبر رکھتا ہے اور خوب دیکھ رہا ہے. کسے دیے تو کیا فائدہ، کسے دیے تو کیا نقصان، کم کرے تو کیا نقصان، زیادہ دیے تو کیا نقصان. امتحان اس کا زیادہ دے کر کرنا، امتحان اس کا کم دے کر کرنا. وہ بڑی خبر رکھنے والا ہے اور بڑی نظر رکھنے والا ہے. اس کی بڑی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں. کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے. زیادہ دینا بھی آزمائش ہے، کم کرنا بھی آزمائش ہے. وہ بڑا خبیر اور دیکھنے والا ہے، اور وہ دیکھ کر بھی آزماتا ہے، روک کر بھی آزماتا ہے. اب رازق کون ہوا؟ رازق کون ہوا؟ رازق کون؟ پورے ایسے بولنا اللہ خوش ہو جانا. رازق کون؟ اللہ. اب ایک نئی بات اللہ بتاتا. رازق میں مان لیے نا. ایام جاہلیت میں غریبی کے، مفلسی کے ڈر سے اپنے چھوٹے بچوں کو بچپن ہی میں مار دیتے تھے. ہاں بھی ہمیں غریب آدمیاں کہاں پال سکتی ہیں بچے کو، مار ڈالو. یہ بڑا عجیب و غریب قصہ ہے جو آگے قرآن کہتا ہے. ایک بات ذہن میں بٹھا دیا تمہارے، کون ہے رازق؟ کم دینے والا کون؟ زیادہ دینے والا کون؟ اب آگے اس عقیدے کے پیچھے اللہ ایک بات بتا رہے ہیں جو دل میں اتر جائے گی. اللہ ہم کو اسے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے.